السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم موجود ہیں جانشین شہ غریب نواز قطب الاقطاب حضرت خواجہ سید قطب الدین بختیار کاکی چشتی اوشی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے آفس میں ہمارے ساتھ جو شخصیت آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کا جو مینجمنٹ کمیٹی ہے اسی مینیجنگ کمیٹی کے وائس چیئرمین ہیں جناب عاطف یوسف صاحب، بٹی بھائی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ لمبے زمانے سے خدمت کر رہے ہیں سرکار کی بارگاہ میں اور کمیٹی کا وائس چیئرمین ہونے کے ناطے آپ کی بڑی خدمات ہیں۔ تو سب سے پہلے تو استقبال ہے بٹی صاحب آپ کا، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 814واں عرس مبارک حضرت کا آنے والا ہے، اور ہر سال ماہ ربیع النور شریف میں سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا عرس مبارک ہوتا ہے، تو ہر سال انتظامات رہتے ہیں مینیجنگ کمیٹی کی طرف سے زائرین کے لیے۔ سب سے پہلے تو بٹی صاحب ذرا یہ بتا دیجئے آپ کی کمیٹی میں اور کون لوگ ہیں، ذرا ان کا بھی نام مینشن کر دیں۔ افضال خان سوری صاحب چیئرمین ہیں، اور سیکریٹری صاحب ہیں محفوظ بھائی، اور اقبال انصاری صاحب ٹریزرر ہیں، اور باقی 7-8 ممبر ہیں۔ اچھا، تو یہ 814واں عرس مبارک آنے والا ہے، سرکار کا انتظامات کیا کیا ہیں؟ انتظامات ہر سال کی طرح جو انتظام تھے وہ تو ہیں وہ تو چل ہی رہے ہیں جو ہر سال ہوتے ہیں۔ لائٹنگ کرواتے ہیں، لائٹنگ کا بھی تھوڑا سا اس بار ہم نے امپروو کیا ہے، اس کو اور تھوڑا سا انہانس کرنے کی کوشش کری ہے کہ جو ایریے بلیک رہ جاتے تھے، جو جیسے کہ درگاہ کا جو پیسیج ہے باہر کا جو درگاہ کے ایریے کے اندر نہیں آتا، ہم نے وہاں پر بھی لائٹنگ کروائی ہے، اور پیچھے بورڈ بھی لگایا ہے۔ کچھ زائرین آتے ہیں ان کو پتہ نہیں لگتا کہ بھئی کس طرف جانا ہے کس طرف آنا ہے، تو اس کے بھی انتظام ہم نے کرے ہیں، بینر لگائے ہیں، بورڈ لگائے ہیں کہ آپ کو اس طرف جانا ہے۔ صفائی کا ارینجمنٹ بھی ہم نے MCD کو لیٹر لکھا ہے، اور MLA صاحب کو بھی ہم نے اطلاع کر دی ہے۔ باقی جو سیکیورٹی پولیس میں بھی ہم نے اطلاع کری ہے کہ اس بار زیادہ پرسنل ہے، اور زائرین سے بھی یہی میری درخواست ہے کہ عرس میں آئیں، اطمینان سے آئیں، اور اپنے آتے ہیں اس طرح کے سے کہ ہوش پوش نہ ہو، اور جیسے پچھلی بار کچھ چادر کے وقت کچھ ہو گیا تھا تو اس کا بھی تھوڑا سا خیال رکھیں زائرین کے، اتنا بھیڑ بھڑکا یا دھکا مکی نہ کریں تاکہ اوروں کو پریشانی نہیں ہو، کیونکہ اس کے اندر بچے بھی ہوتے ہیں، آدمی بھی ہوتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، تو کسی کو اس طرح کی کوئی چوٹ نہ آئے۔ تو میری درخواست یہی ہے زائرین سے کہ دھکا مکی نہ کریں، اور اپنا اطمینان سے ادب کے ساتھ اطمینان کے ساتھ چادر پیش کی جائے۔ جی بٹی بھائی، ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا عرس کی جو تقریبات ہیں 12-13 ربیع الاول کو ہر سال عرس ہوتا ہے، تو عرس کے جو یہ ایام ہیں ان میں کیا کیا تقریبات ہوتی ہیں؟ دیکھیے، ابھی اس سال جو ہے 5 سپٹمبر کو مغرب نماز کے بعد تو آپ کا غسل شریف جو ہے وہ کیا جائے ہوتا ہے جیسے ہر سال ہوتا ہے۔ 6 کو اپنی عشاء کی نماز کے بعد جو اجمیر سے جو چادر لائی جاتی ہے وہ پیش ہوگی، اور اگلے دن 7 تاریخ کو کل شریف ہوگا۔ اور اس کے اندر ایک ایڈیشن ہے کہ ایک ہماری طرف سے یہ ہر سال ہوتا ہے، بٹ اس کو تھوڑا سا نیگلیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ جس دن کل ہوتا ہے 7 تاریخ کو، اس دن شام کو ایک محفل ہوتی ہے درگاہ میں، تو وہ بھی زائرین چلے جاتے ہیں، وہ اٹینڈ نہیں کر پاتے، بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ سب کو اٹینڈ کرنا چاہیے، اور وہ ایک محفل ہوتی ہے، قوالی کا بھی صوفی کلام بھی ہوتا ہے، تو وہ بھی زائرین کو اٹینڈ کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کل کے بعد لوگ نکل جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے اس چیز کا کہ اس رات کو ایک بہت بڑی محفل بھی ہوتی ہے یہاں پر، تو وہ اٹینڈ ہی نہیں کرتے۔ تو یہاں پر اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہاں کے لوکل لوگ ہی میرے کو نظر آتے ہیں، جو مہمان ہوتے ہیں جو اتنی دور سے آتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کو وہ اٹینڈ کرنا چاہیے، وہ ایک آخری جو محفل ہے وہ اٹینڈ کر کے جانی چاہیے۔ تو بٹی بھائی نے بڑی اچھی طرف رہنمائی کی ہے، عام طور سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جیسے ہر درگاہ میں جو کلوزنگ سیریمنی ہوتی ہے تو وہ جو آخری محفل ہوتی ہے وہ درگاہ کے عرس کا اختتام ہوتا ہے، اس اختتام کے بارے میں بٹی صاحب بتا رہے ہیں۔ ایک تو کل شریف ہوتا ہی ہے، اس کے علاوہ جو شام کی مجلس ہوتی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتہ ہے، تو جتنے بھی زائرین سرکار کے عرس میں تشریف لا رہے ہیں ان سے یہ بھی گزارش ہے کہ کل میں بھی شرکت کریں، اور جو شام میں محفل سما ہونی ہے محفل سما میں بھی شرکت کریں۔ زائرین سے اور کچھ آپ کہنا چاہیں، کوئی سندیش؟ زائرین کو میرا یہی سندیش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ آئیں اور اپنا دیکھیں، اور اس کو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ باقی درگاہوں کے مقابلے میں ہماری درگاہ جو ہے تھوڑی سی کہیں ایک گمنام
किस्म से होता जा रहा है। तो मैं ये कहता हूँ ज़ायरीनों को ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। तो ये बिट्टी भाई जिस जानिब इशारा कर रहे हैं शायद आपको ये बात समझ में आ रही हो, सिलसिले चिश्तिया निज़ामिया हो या सिलसिले चिश्तिया साबरिया हो, ये तमाम सलासिल ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से होते हुए गरीब नवाज़ पहुँचते हैं। तो जिस हिसाब से ज़ायरीन को जानना चाहिए हज़रत के बारे में उतना तारुफ लोगों को नहीं है। तो आप तमाम ही लोगों से गुजारिश है कि ख़ुद भी तशरीफ़ लाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को आम भी करें। 12, 13 और 14 रबीउल अव्वल को सरकार का उर्स है, 5, 6 और 7 सितंबर को। तो सारी तफसील बिट्टी साहब ने आपको बता दी है। तमाम ज़ायरीन से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का फैज़ हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।